إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے لائق ہیں، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور فعال لما یرید ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے لیے کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے. اور جو بھی قوانین ہے وہ سب انسانوں کے لیے ہیں، ان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے ہر دور میں ہر قوم میں
ایک نبی اور رسول کو بھیجا، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ درود و سلام ہو نبیوں کے سردار، سرور کائنات خاتم النبیین والمرسلین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ برادران اسلام، آج کی خطبہ جمعہ میں اہل بیت کون ہیں اور ہمارا صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اسلام کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ عقیدہ اگر درست ہے تو سارے اعمال درست ہیں، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر ہمارے سارے کیے ہوئے اعمال اکارت ہیں۔ آئیے عزیزان گرامی، اہل بیت کون ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ کا صحیح عقیدہ یہ ہے، اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام رشتہ دار ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ اہل بیت میں پہلے درجے میں اگر شامل ہے تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں۔ اہل بیت میں آپ کی اولاد بنات رسول شامل ہے۔ آپ کے اہل بیت میں علی رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ شامل ہے۔ ہمیں عقیدہ یہ سکھاتا ہے کہ پہلے اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں ان کو خارج نہ کریں۔ جو لوگ ان کو بعض سے نکال دیتے ہیں، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ بعض ان کے عقیدت میں غلو کرتے ہیں، وہ بات بھی درست نہیں ہے۔ بعض ان کی عقیدت میں غلو کرتے ہوئے بعض صحابہ و صحابیات اور ازواج مطہرات کو ہدف تنقید بناتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آئیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے تعلق سے کیا وصیت اور کیا تلقین فرمائی ہے، سب سے پہلے ہم اس کو سامنے رکھیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے متعلق کئی ایک وصیتیں بیان فرمائی ہیں، اسی طرح سے آپ نے اہل بیت کے تعلق سے بھی نصیحت اور تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، نور ہے، اور وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر رہے گا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور اس پر سختی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ آپ نے یہ 3 بار کلمات دہرائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے تعلق سے ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، ان کی بے عزتی نہیں کرنا، ان کی بے حرمتی نہیں کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ حدیث واضح طور پر یہ بتلا رہی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، ان سے اچھا گمان رکھنا اور ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ اب آئیے میرے عزیز بھائیوں، بعض لوگ اہل بیت کے تعلق سے چند انتہائی غلط باتیں مشہور کر دی ہیں۔ وہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت وصیت کے برخلاف ہیں۔ پہلی غلط بات جو لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، بعض لوگ ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ یہ کھلی بغاوت ہے، عداوت ہے، مخالفت ہے، لہذا اس سے باز آنا چاہیے۔ دوسری غلط بات جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، بعض لوگ جو بناتے رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، یہ بھی بالکل غلط کام ہے، یہ انتہائی بغاوت کا کام ہے، منافرت کا کام ہے، مخالفت کا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری غلط بات یہ ہے کہ بعض اہل بیت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، مثلا انہیں مشکل کشا، حاجت روا کہتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کلمات ادا کرتے ہیں۔ ایسی کھوکھلی باتوں سے، جھوٹی محبت کے ان دعووں سے باز آنا چاہیے۔ چوتھی غلط بات، بعض اہل بیت کی محبت میں صحابہ
وہ صحابیات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، حق پہ تنقید بناتے ہیں، یہ 4 باتوں سے صحیح معنوں میں جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، ان باتوں سے بعد آنا چاہیے، ان غلط باتوں سے بعد آنا چاہیے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ پہلی چیز اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں، دوسری بات یہ ہے بنات رسول بھی شامل ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ چڑھ کر باتیں پیش نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے حق پہ تنقید نہیں بنانا چاہیے۔ پہلی بات جو میں آپ کو بتانے چلا ہوں، بعض لوگ جو ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، ان کے یہ دعوے ڈھکوسلے ہیں۔ قرآن کریم احادیث صحیحہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں۔ آئیے اب قرآن کریم سے احادیث صحیحہ سے اس کے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ رنگ کا لبادہ اپنے جسم پہ ڈالے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان کو اپنی چادر میں شامل کر لیا۔ حضرت حسین آئے، ان کو بھی اپنی چادر میں شامل کر لیا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، انہیں بھی اپنی چادر میں شامل کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہیں بھی اپنی چادر میں شامل کر لیا، اور اس آیت کی تلاوت آپ نے فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ جہاں یہ اہل بیت میں شامل ہیں، وہیں ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں۔ ایک اور روایت میں نص صریح کے ساتھ واضح دلیل ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ندعو ابناءنا وابناؤکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اس میں شامل فرمایا۔ دوسری دلیل یہ ہے، سورہ ہود میں رب تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے اہل بیت کا لفظ بولا، فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، سورہ ہود آیت نمبر 73۔ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکات تم پر ہو اے اہل بیت، یعنی بیوی کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ خوب تعریفوں والا، بزرگی والا ہے۔ یہ آیت بھی یہ بتلا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ازواج تھی، ان کے لیے بھی قرآن میں اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا، اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا، جو سورہ احزاب آیت نمبر 73 ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے عزیز بھائیو، ابتدائے اسلام میں اور گزشتہ شریعتوں میں کافرہ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز تھا، لیکن اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو اس سے محفوظ فرما لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ مومنات تھیں، صالحات تھیں، مسلمات تھیں، طیبات تھیں، طاہرات اور مطہرات تھیں۔ سبحان اللہ، جب ان کے یہ اوصاف تھے تو ان کے بعض ازواج مطہرات پہ تہمت لگانا یہ انتہائی اپنے ایمان کو ہاتھ سے دھو بیٹھنا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، تیسری دلیل کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور ہر بیوی کو اس طرح سے سلام کیا، السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ۔ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ ازواج مطہرات وہ جن پر اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمتیں ہیں، اور ایسی ازواج مطہرات کو ہدف تنقید بنانا، وہ بھی ایسے جن کا قرن، جن کا دور بہترین دور نہیں، اور اس میں بہترین دور، بہترین لوگ جنہوں نے اس میں شامل کر لیا اہل بیت کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا موقف کہ ازواج مطہرات شامل ہے، اور اس گئے گزرے دور میں اور ایسے لوگ جن کا ایمان متزلزل، اور ایسے لوگ ان کے بارے میں ایسی بڑی بڑی باتیں کہنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات کے تعلق سے نعوذ باللہ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ماہ محرم کے اس ماہ میں لوگ ان اہل بیت کا کھوکھلا دعویٰ کرتے ہوئے اہل بیت کے سلسلے میں ازواج مطہرات کو شامل نہیں کرتے اور ان کے متعلق اپنا بغض اور عناد کا اظہار کرتے ہیں، افواہات بکتے ہیں تاکہ وہ باز آئیں۔ ہو سکتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے۔ ہمارا یہ پیغام کہ قرآن کریم، احادیث صحیحہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ان تمام بیانات سے یہ بات شامل ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام کرنا ایمان میں شامل ہے۔ آئیے میرے عزیز بھائیو، چوتھی دلیل کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم میں سے کون میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے جو میرے اہل بیت کے سلسلے میں مجھے اذیت دی ہے؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگانے پر آپ نے کہا،
کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ اہل بیت میں سے مجھے اذیت جو دی ہے اس میں میرا تعاون کرے کہ اذیت سے باز آئے ہو۔ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں شامل ہیں۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ازواج مطہرات سے مزاج پرسی یوں کی، کیف انتم یا اہل البیت، بیویوں سے آپ نے کیا پوچھا؟ اے اہل بیت تمہارا حال چال کیسا ہے؟ تو اس حدیث سے بھی یہ واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں۔ چھٹویں بات یہ ہے اہل بیت کا معنی گھر والے۔ گھر والوں سے مراد کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز اپنی بیوی شامل ہوتی ہے، اور اہل بیت میں ان کے گھر والوں میں وہ سب افراد آتے ہیں، بیوی بھی آتے ہیں، بیویاں بھی آتی ہیں، اور ان کے اولاد بھی آتی ہے۔ تو لہذا ہم سب سے پہلے یہ عقیدے کو درست کر لیں کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں۔ جو شامل نہیں کرتا ہے وہ بدعقیدہ ہے۔ کیوں؟ قرآن کی ان آیات اور احادیث صحیحہ سے اس کا عقیدہ ٹکرا رہا ہے، اس کو اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میرے عزیز بھائیوں، بنات رسول بھی اس میں شامل ہے، اور بھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی شامل کیا، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانے چلا ہوں، جہاں ہم محبت میں، عقیدت میں باتیں کہتے ہیں وہاں غلو سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں محبت کے اظہار میں غلو کرتے ہیں، یہ غلو ان کے عقیدے کو فاسد کر دیتا ہے، اس لیے بھی عقیدے کو درست کرنا چاہیے، غلو سے بچنا چاہیے۔ اب آئیے میرے عزیز بھائیوں، اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، غلو کرتے ہوئے یہ کہنا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا ہے، یا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشکل کشا ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا عقیدے کو خراب کر دیتا ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے، کھلی تضاد ہے۔ آئیے ایک طرف آپ کہتے ہیں عقیدے کے برخلاف باتیں ان کو مشکل کشا کہتے ہیں، تو پھر آپ ہی واقعی کربلا سنا کر کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم ہیں۔ اچھا، مشکل کشا تھے تو مظلوم کیسے بن گئے؟ ان کی نگاہوں کے سامنے خانوادہ نبوت شہید کر دیے جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے مشکل کشا۔ مشکل کشا اگر ہوتے تو اتنے سارے ان کے سامنے کیسے شہید ہوتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں، کوفہ کی مسجد میں انہیں شہید کر دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ مشکل کشا تھے تو کون ہوتا جو ان کو شہید کر دیتا؟ ترمذی کی حدیث میں ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھ پر بہت سا قرض ہو چکا ہے، کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تو مشکل کشا ہے کیا ڈرنے کی بات، یہ نہیں کہا میں مشکل کشا ہوں آپ کیوں ڈر رہے، نہیں، بلکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مصیبت پر آپ نے اللہ کے حوالے، عرش کے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اے علی تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بات واضح ہے کہ دیکھیے ماہ محرم آ گیا، اہل بیت کا محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ غلو کرتے ہوئے، جہاں ان کو مشکل کشا ٹھہرا رہے ہیں،
تو بھلا بتائیے کہ عقیدے کے اندر کتنا فساد آ گیا۔ آؤ اللہ کا پیغام سنو، اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ کیا دیتے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ یونس اس آیت میں واضح ہے، اگر اللہ تم پر مصیبت ڈالے کوئی نہیں ہے جو تمہارے اس مصیبت کو ہٹا دے۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس خیر کو ہٹا دے، جس کو چاہے اللہ خیر پہنچا دے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے عزیز بھائیوں، عقیدہ صحیح کر لو، عقیدہ صحیح کر لو۔ ساری کائنات میں سب سے افضل اگر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کیا عقیدہ دیا؟ قرآن یہ بیان کرتا ہے، قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ آپ ساسم آپ کہہ دیجئے میں اپنے ذات خاص کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ بھلا بتاؤ کہ ساری کائنات کے اتنے اشرف افضل اللہ کے قلیل مشکل کشا نہیں ہے؟ کون ہے پھر مشکل کشا؟ آپ کہیں گے آپ کے لیے نہیں تھے، ہمارے لیے، نعوذ باللہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن یہ پیغام دیتا ہے، عقیدے کو درست کر لو۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ تو پھر آپ سے مشکل کشا نہیں ہے تو کہاں سے پھر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین مشکل کشا ہو سکتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے جوانوں کی یہ سردار ہوں گے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کی یہ سردار رہیں گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبَّهُمَا، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اے اللہ تو ان سے محبت کر۔ ہم بھی محبت کرتے ہیں، کون کہتا ہے کہ ان سے ہم محبت نہیں کرتے؟ نعوذ باللہ۔ تو یہ سب جھوٹی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنا غلو کا عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے بعد آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح عقیدے پر قائم رکھے۔ اہل بیت کون ہیں وہ جاننے اور ان کی عزت کرنے، ان کا احترام کرنے، ان کی توقیر کرنے اور ان کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو غلو سے بچائے۔ اے اللہ غلو یہ شرکی عقیدہ ہے، اس سے ہمیں باز رکھے۔ اے اللہ جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں، اے اللہ تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار حال ہیں، اے اللہ تو ان کو شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ کورونا وائرس، بلے فنگس اور دیگر بیماریاں، وبائیں جو آ رہی ہیں، اے اللہ ان تمام کو بھیجنے والا بھی تو، ختم کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اے اللہ ان سب کا خاتمہ فرما دے تاکہ ہم تیری اچھی سے اچھی طرح عبادت کر سکیں، تیرے گھر کی ہم بار بار زیارت کر سکیں۔ اے اللہ ہم تیرے دین کا کام کر سکیں۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں۔ اے اللہ یہ ہمارے ساتھ آزمائشیں لگی ہوئی ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان وباؤں کا بھی خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، توحید پر قائم و دائم رکھ، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اے اللہ تو ہمیں بچا لے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ